آپ کو پتہ ہے عورت سب سے زیادہ سمجھدار کس عمر میں ہوتی ہے اور اسے کب پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک وجود ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہے اور اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہو سکتی ہے اور اسے سدھارنے کے لیے ایک بہت بڑا خاندان ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات شاید ان سارے سوالوں کا جواب شادی شدہ عورتیں بہتر طریقے سے دے سکیں گی۔ جب ہم سسرال میں جاتے ہیں نا، تب وہاں پر اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں اچھی زندگی کے طور طریقے سکھانے کے لیے، ہمارے اندر کی کمیاں، ہمارے اندر کی جو برائیاں اور پتہ نہیں ہمارے اندر ایسے کون سے گناہ اتنے چھپے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اتنی زیادہ وہ لوگوں کو اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے نا ہماری زندگی سنوارنے کا، ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کا، خاص کر سسرال والے جو بہو نام کی ایک لڑکی آتی ہے نا ان کے گھر میں، اس کو لے کر تو سسرال والوں کو تو اتنی فکر لگی ہوئی رہتی ہے کہ اسے کھانا پکانے سے لے کر، اسے ڈھنگ سے بیٹھنے سے لے کر، اسے کیسے کپڑے پہننا ہے، کیسی بات کرنا ہے، اسے کیسے ریڈی ہونا ہے، اسے بڑوں کی کیسے عزت کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسی محبت کرنی ہے، اس کے اوپر وہ خود جو کپڑے پہنتی ہے اس کے اوپر کون سا رنگ اچھا لگے گا، کون سا ڈریس اچھا لگے گا، وہ کب ہنسے، کب سوئے، کب اٹھے، وہ کب ٹھہرے، کب بیٹھے، ساری چیزیں، جو سارے طور طریقے ہوتے ہیں نا جو دنیا میں جینے کا سلیقہ کہتے ہیں، اور آخرت کے لیے کہ وہ نمازیں پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، اللہ کی کتنی عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہوئی تو کس طریقے سے پڑھتی ہے، اگر ذکر کرنے بیٹھ جائے تو کون سا ذکر کریں، یہ ساری چیزیں نا ایک عورت اپنے سسرال میں جا کر ہی سیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ روٹی گول کیسی بنانی ہے، سالن میں نمک کتنا ڈالنا ہے، مرچی کتنی ڈالنی ہے، مزے کا کھانا کسے کہتے ہیں۔ ہم عورتوں کو تو نا بس سسرال جا کر ہی پتہ چلتا ہے کہ کھانے والی چیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مطلب کچھ مزے ہوتے ہیں جو ہمیں کھانے چاہیے، کیونکہ ہم تو ہمارے مائکے میں تو ہم لوگ کبھی کچھ اچھا کھا کر ہی نہیں آتے، ہم کبھی ہمارے ماں باپ ہمیں اچھا کچھ پہناتے ہی نہیں، ہمیں تو عقل ہی نہیں ہوتی ہے اور ہمیں دنیا کیا، ہمیں خود کی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم کیسے انسان ہیں، ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنی اچھائیاں ہیں، ہم کیسے عبادت کر رہے ہیں، اور سمجھ لیجیے بھی یہ انفینٹ ہے سوری انلمیٹڈ ہے، جس کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو فنش ہو سکتی ہے۔ تو سمجھ لیے گا، عورت جب شادی کر کے وہ سسرال میں آتی ہے نا، اس کی ساس، ننند، جٹھانی، دیورانی، کوئی بھی ہو سسرال سے ریلیٹڈ، اگر وہ پرٹیکولر، اگر وہ طور طریقے اور سسرال والا جو روایتی سسرال والا گھر ہوتا ہے نا، وہاں پر ایک پڑھی لکھی، سمجھدار، قابل، جو اپنے گھردار کو بھی سنبھالنے کے لائق ہوتی ہے، جو دنیا داری بھی سمجھتی ہے اور جس کے اندر دنیا اور دین دونوں بھی ہوتے ہیں نا، وہ لڑکی ایسے جو روایتی اور مزاجی جو سسرال والے ہوتے ہیں نا، جو صرف دنیا داری کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نمازی سمجھ سکیں، سر پر دوپٹہ اسی لیے کہ لوگ انہیں سمجھیں کہ وہ بہت شریف ہے، اللہ والے ہیں، عمرے اور حج تک کر کے آ جاتے ہیں وہ لوگ، صرف اسی لیے کہ انہیں کہنا الحج ان کے نام کے آگے لگ سکے، حاجی نام لگ سکے ان کے آگے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو یہ بہت بڑے بڑے کردار کے، اتنے بلند خیالات کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس ان کے نام پہ جنت لکھ دی گئی ہے، جنت کے دروازوں پہ ان کا نام لکھ دیا گیا ہے، یہ سسرال والے یہی وہ مخلوق ہوتے ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، صرف بہوؤں کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہی لوگ ہم جیسی پڑھی لکھی جو پی جی ہولڈرز ہوتی ہیں، جو گھر کا کام، جو چھوٹے سے کام سے لے کر گھر کو سجانے سے لے کر طور طریقے سے لے کے ہر طرح کی جو سمجھ ہم رکھتے ہیں نا، ہم بے وقوف کہلائے جاتے ہیں، ہم جاہل کہلائے جاتے ہیں ایسے سسرال والوں میں، جو خود یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں پتہ نہیں ایسی کیسی توفیق دے دیتا ہے، عمرے کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، بس اتنا سمجھتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، زندگی میں ایک بار عمرہ اور حج کر لو، کافی، ہم سے زیادہ مسلمان، ہم سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہے۔
تو یہ وہی سسرال والے ہوتے ہیں جو ہم جیسی بیوقوف عورتوں کو سمجھدار بناتے ہیں، ہم جیسی بیوقوف عورتوں کو طور طریقے سکھاتے ہیں جب وہ شادی کر کے آتی ہے۔ ہمارا سب سے پہلا فرض کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سسرال میں ہم جب جاتی ہیں تو ہمارے شوہر کو خوش رکھنا، ہمارے شوہر کی خدمت کرنا، اس کی عزت کرنا، یا ہمارے جو رشتہ ہے ہمارا نیا ایک جو شادی والا رشتہ اسے مضبوط بنانے سے زیادہ ہمارا میرا بیٹا کھیل رہا ہے یہاں پر تو آوازیں بہت آ رہی ہے، سوری۔ تو ہمارا سب سے بڑا ہمارا فرض کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ دنیا اور آخرت میں بس ہم یہ ایک کام کر لیں گے تو بس ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ ساس سسر کی خدمت کرو، ان کے تانوں کو ہنستے ہوئے جھیلو، ان کی جہالت کو ہنستے ہوئے جھیلو۔ ننند گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو اس کی خدمت کرتے بیٹھو، جیسا کہ ہم بس نوکر ہے بھائی، ہم تو ان کے غلام بن کر آئے ہیں، ہمارا یہ ایک ہی فرض رہ گیا۔ اگر یہ ہم نہ کریں نا تو بس ہمارے حق میں بس دوزخ ہی لکھی جائے گی۔ تو نہ ہمیں ہمارے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی اجازت ملتی ہے، اگر ہم کبھی غلطی سے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی لینا بے شرم کہلائی جائیں گی ہم۔ ارے بڑوں کے سامنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گی کیا؟ یہ ہمارے اوپر ایک ٹیگ لگ جائے گا کہ ہم بے شرم ہیں۔ اگر ہم کسی غلط بات پر اگر اٹھنے والی انگلی ہم پر جو غلط باتیں ہوتی ہے وہ سن کر اگر ہم کبھی پلٹ کر ایک بھی جواب دے دیں نا تو ہم بدتمیز کہلائے جائیں گے اور ہماری تربیت پہ انگلی اٹھے گی، ہمارے ماں باپ تک شکایتیں جائے گی، ہمارے ماں باپ کو 10 باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اوپر سے بونس یہ ہوگا ہمارے لیے کہ وہ ہمارے شوہر کو ہمارے خلاف بھڑکائیں گی بھی۔ اور وہ کس طرح سے بھڑکائیں گی؟ وکٹم کارڈ کھیل کر۔ میں نے تو اتنی تکلیفوں سے پالا ہے، میں نے تو یہ تربیت دی ہے، وہ تربیت دی ہے، تمہاری بیوی نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ پھر اوپر سے بہن آ جاتی ہے کہ ہمارا بھائی تو ایسا نہیں تھا، بیوی آنے پر ایسا ہو گیا، ہم نے کیا سوچ کر شادی کی تھی اور کیا ہو گیا، ہمارے سسرال میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ فلانا ڈمکانا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو مخلوقیں ہوتی ہیں نا سسرال میں، ساس اور ننند، اللہ بس میری تو دعا ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی ساس اور نندے ہیں نا جو اپنی بہوؤں کا جینا خراب کر چکی ہے، تو اللہ کرے بس اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اس کا صلہ انہیں دے۔ اور تو میں یہی بولنا چاہ رہی تھی آپ سب سے کہ ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہم سسرال میں آنے کے بعد ہوتی ہے۔ کچھ عرصے تک ہم صبر کرتی ہیں، سب کچھ ساری چیزیں ہم لوگ برداشت کرتے ہیں، ہم سب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے شوہر سے زیادہ ساس سسر کی جو سسرال والے ہوتے ہیں اس میں ہر انسان شامل ہوتا ہے، بڑے سے لے کے چھوٹا، ہر انسان دن رات ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ سسرال والے خوش ہو جائیں۔ کچھ سالوں کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو زندگی میں کبھی خوش نہیں ہونے والی ہے، یہ ہمارے اندر یہ ساری وہ کمیاں، وہ برائیاں وہ ڈھونڈیں گی، ضرور ڈھونڈیں گی، وہ یہ کبھی خوش ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ولن بن جاتے ہیں ان کی زندگی کے، ہم بہت بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھیے کہ ہم کتنے بدتمیز ہیں، کتنے برے ہیں، ہمیں شادی ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ ہمارے اندر اتنی چالاکیاں آ جاتی ہے، ہم تو پورا کوملکا بن جاتی ہے ان کی زندگی کی۔ تو یہ ساری چیزیں نا ہمیں سسرال آنے کے بعد پتہ چلتی کہ ہم اصل میں ہے کیا چیز، ہم کتنے سمجھدار ہے۔ ہمارے اب ہم چاہ کر بھی ہم نہ نیک بن سکتے ہیں، نہ اچھے انسان بن سکتے ہیں، نہ ہم کوئی رشتہ نبھا سکتے ہیں۔ تو یہ سسرال جیسی مخلوق ہے نا، وہی ہماری پہچان ہم سے کرواتی۔ تو آج کا میرا ویڈیو کیسا لگا بولیے، اگر میں اور بولنے لگ جاؤں گی تو شاید ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا، اور اگر میرا ویڈیو سب کو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریے گا، اگر میرے ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریے، کامنٹ کریے، لائک کریے، اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے پلیز فالو کریے گا، سبسکرائب کریے گا، سپورٹ کریے گا مجھے پلیز، ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے، ایسی باتیں سننے کے لیے، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں، میری باتیں سننے کے لیے پلیز مجھے سبسکرائب کریے گا، سپورٹ کریے گا، شیئر